جی جی بولیں سر، یہ محترم لیڈر آف اپوزیشن نے بھی ابھی ایک اپنا خطاب فرمایا ہے. میں بھاشن تو نہیں کہوں گا، میں خطاب ہی کہوں گا، میری وکیبلری ذرا فرق ہے. گزارش یہ ہے کہ ان کو کون بتائے کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب پہ چھوڑ کر گئے تھے. آج 6 سال کے بعد پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب کے اوپر کھڑا ہے. 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ترقیاتی بجٹ کا حجم 340 ارب تھا، اور ہم نے 5 سالوں میں اللہ کے فضل سے اسے 1000 ارب کے اوپر پہنچایا. اسی لیے پورے ملک کے اندر ان 5 سالوں میں تقریباً 3200 ارب کے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے. توانائی کے منصوبے لگے، موٹر ویز بنی، یونیورسٹیز بنی، بلوچستان کے اندر شاہراہوں کا جال بچھا. ان کے 4 سالوں میں جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ شرنک ہونا شروع ہو گیا اور 1000 ارب سے گھٹ کے تقریباً 700 ارب کے اوپر آ گیا، اور اب مشکل سے رینگتا 1100 ارب کے اوپر پہنچا ہے. اگر پاکستان کی ترقی کی تباہی کی کوئی حکومت ذمہ دار ہے تو وہی لوگ جو اس کو تباہ کر کے گئے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر ہمیں الزام دیتے ہیں، کسی اور کو الزام دیں تو اس کے اوپر تو یہی کہا جا سکتا ہے چور مچائے شور، اور کیا کہہ سکتے ہیں. معزز لیڈر آف اپوزیشن کی خدمت میں عرض ہے کہ 2018 میں جو ہماری حکومت ختم ہوئی، سن لیجئے ہم نے 6% کے اوپر معیشت کی گروتھ ریٹ چھوڑی. اس کے اگلے سال آپ اسے کریش کر کے 1% پہ لے آئے. اس سے اگلے سال نیگیٹو زیرو. سن لیجئے، سن لینا آپ. احسن اقبال صاحب، سر ایک منٹ ادھر ایڈریس چیئر کو کریں نا. جی سر، یہ آپ کا الجھ جائیں گے آپ بحث میں، پلیز. میں نے دیکھیے سر، میں ان کی بات بڑے تحمل سے سنتا ہوں. اب ان کا فرض ہے کہ جواب بھی تحمل سے اور برداشت سے سنیں. جب ہم نے حکومت چھوڑی تو 6% سے اوپر جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ جا رہی تھی. پاکستان کا شمار 5 فاسٹسٹ ایمرجنگ اکانومیز کے اندر ہو رہا تھا، چاہے وہ فوربس میگزین تھا، چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز تھا، چاہے وہ اکانومسٹ تھا. دنیا کا ہر بین الاقوامی جریدہ پاکستان کی ترقی کے اوپر اداریہ لکھ رہا تھا. سی پیک پاکستان کی پہچان بن چکا تھا. 2018 میں انہوں نے آ کر جو یو ٹرن لیا ان پالیسیز پہ، اس کا پہلا نشانہ یہ ہوا کہ گروتھ ریٹ 6% سے گر کے 1% پہ آئی. اس کے بعد دوسرا نشانہ یہ بنا کہ -0 پہ چلی گئی. اور پھر جب آخری یہ چوتھے سال میں آئے، ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، تو سر انہوں نے گروتھ لینے کے لیے پاکستان کے امپورٹ کے دروازے کھول کے $80 ارب کی امپورٹ کی، جس سے $50 ارب کا تجارتی خسارہ ہوا. اس کنزمپشن کے ساتھ انہوں نے 6% کی گروتھ تو پوسٹ کر دی، لیکن پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اس خسارے سے یہ اڑا گئے، تباہ کر دیے، خالی کر دیے خزانے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روپیہ 120-25 سے لڑکتا 300 کے اوپر آیا، اور اب آ کے 285 پہ تھوڑا سٹیبل ہوا ہے. تو انہوں نے 6% گروتھ لینے کے لیے جو پاکستان کے لیے اپنی آخر سال میں $80 ارب کی تاریخ کی ہائیسٹ امپورٹ کی، جس میں لگژری گاڑیوں کے پرمٹ جاری کیے گئے، جس میں فکسچرز، باتھ روموں کا سامان اور گھر کے ٹائلیں اور جو سامان تعیش ہے اس کا کھلا پرمٹ بانٹ دیا کہ کنزمپشن بیسڈ گروتھ لے کر آئیں. اس کنزمپشن بیسڈ گروتھ نے پاکستان کی کرنسی کو تباہ کر دیا، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو تباہ کر دیا، اور آج تک ہم اس کے اثرات سے نکل نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے سی پیک کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، وہ کس الفاظ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کر کسی کو الزام دے سکتے ہیں؟ ہم نے محنت کے ساتھ معیشت بنائی. ایک چوٹ لگتی ہے ہڈی پر، ایک چوٹ کے ساتھ ہڈی فریکچر ہوتی ہے،
کئی مہینے اس پہ پلستر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. آج پاکستان کی معیشت پہ جو پلستر چڑھا ہوا ہے اس ضرب کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے گئے ہیں.